خوش آمدید، میرا نام ہے جنید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ اس دنیا کی تاریخ میں چند ایسے عظیم انسان بھی ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم طاقتوں سے نوازا ہے، جنہیں آج کل کی لینگویج میں سپر پاورز یا معجزات بھی کہتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں آپ نے یہ پاور صرف فلموں میں یا خیالات میں ہی سوچی ہوں گی، لیکن اللہ نے اپنے چند نبیوں کو یہ طاقتیں عطا کر کے رہتی دنیا تک ان کا ذکر ہونے کا سبب بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا نبی ہوگا۔ جب حضرت مریم نے یہ بات سنی تو وہ گھبرا گئیں، لیکن فرشتے نے انہیں بتایا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا اور آپ کو اللہ نے عزتوں سے نواز دیا ہے۔ اس پر ان کا دل سکون پا گیا۔ پھر حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، جو کہ اپنے آپ میں ایک معجزہ تھی۔ بغیر باپ کے اس شیرخوار بچے نے اپنے نبی ہونے اور اپنی ماں کی عزت کی گواہی ان کی گود میں دی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم کے ہدایت پا جانے والے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی اس دعوت کو قبول کیا، اور جن لوگوں کو کھلی آنکھوں سے بھی سچ نظر نہ آیا وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے اور کچھ ماہ کی عمر میں بولنے کا ہی معجزہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اور بھی معجزات سے نوازا تھا۔ مثلاً ان کے دور میں ایک جان لیوا بیماری بہت عام تھی، جس کو وہ ہو جاتی وہ مر جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ اس بیماری والے کسی شخص کو چھو لیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اس طرح وہ اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بنا کر اسے اللہ کے حکم سے زندہ کر لیتے تھے۔ یہ وہ معجزات تھے جو آج تک نہ تو کسی کو عطا ہوئے اور نہ ہی کسی کو عطا ہوں گے۔ جس طرح آپ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی، اسی طرح آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے جانا بھی معجزہ بنا دیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ کی قوم کے گمراہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا، اور آج تک وہ وہیں قیام پذیر ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قیامت کے قریب وہ دوبارہ اس زمین پر نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر اپنی زندگی گزارنے کے بعد وفات پا جائیں گے۔ اس طرح قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نشانی ہو اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ مصر کے اس دور کی بات ہے جب فرعون خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا اور اس کا ظلم عروج پر تھا۔ اس زمانے کے لوگ جادو کا بہت ذوق و شوق رکھتے تھے۔ وہ دھوکہ دہی اور شیطانی عملیات کے ذریعے جادو کی کرامات کر کے لوگوں کو بہکایا کرتے تھے۔ خاص طور پر فرعون کے دربار کے پادری اس شیطانی عملیات کے ذریعے لوگوں کو یہ یقین دلاتے تھے کہ فرعون ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور انہیں ایک عصا یا ایک لکڑی کا ڈنڈا عطا کیا جو پھینکنے پر ایک بڑا خوفناک سانپ بن جاتا تھا۔ ایک بار فرعون کے دربار میں آپ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک خوفناک اور بڑا سانپ بن گیا، جسے دیکھ کر دربار میں موجود سبھی لوگ ڈر گئے۔ بظاہر تو یہ نشانی اللہ کے نبی ہونے کی تھی، لیکن وہاں موجود فرعون کے کچھ چیلے پادریوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے جادوگر ہونے کا انکار کیا اور اللہ کی دعوت کو ان لوگوں کو بیان کیا، تو وہ لوگ بدمعاشی پر اتر آئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے بڑے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کریں، اگر وہ جیت گئے تو آپ علیہ السلام کی بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ مقابلے کا دن آن پہنچا اور فرعون کے دربار میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ بھی سانپ بن گئیں، لیکن یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر ان جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور ان میں سے کچھ آپ پر ایمان بھی لے آئے۔ حضرت موسیٰ کے ان معجزات کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ خود اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ آپ اور آپ کے لوگ ان سے بچنے کے لیے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دریا کے پار چلے جانا چاہیے، لیکن ان کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، تو وہ سب بہت زیادہ گھبرا گئے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا میں مارا اور پورا دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ اس راستے سے گزر کر محفوظ جگہ پر پہنچ گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کرتے کرتے اس راستے پر گزر رہے تھے تو اللہ نے دریا کے دونوں حصوں کو ملا دیا، اور اس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں دفن ہو گیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت شموئیل یا سیمیول کے دور میں ایک جنگ کے دوران اس وقت کے بادشاہ طالوت نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جو شخص ان کے دشمنوں کے سب سے طاقتور شخص جس کا نام جالوت تھا اسے مارے گا تو وہ اس کی شادی اپنی بیٹی یعنی وقت کی شہزادی سے کروا دیں گے۔ جالوت انتہائی قداور اور طاقتور جسم والا ایک شخص تھا۔ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آیا تو اس کے مقابلے میں کم و بیش 17 یا 18 سال کا ایک بظاہر کمزور جسم کا لڑکا سامنے آیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور جالوت ہنسنے لگا کہ یہ بچہ اس کا مقابلہ کرنے آیا ہے۔ ابھی وہ اسی خوش فہمی میں تھا کہ لڑکے نے اپنی گلیل کے ذریعے جالوت کے سر پر پتھر مارا جو اس کے سر کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس لڑکے کا نام داؤد تھا جسے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی۔ طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور اس کی موت کے بعد حضرت داؤد بادشاہ بن گئے۔ اسی عرصے میں حضرت شموئیل یا سیمیول بھی انتقال کر گئے اور اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، مطلب وہ لوہے سے ایسی ہی چیزیں بنا لیتے تھے جیسے لوگ گیلی مٹی سے تیار کر لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک دفعہ ایک بکری والے کی بکریاں ایک کسان کے کھیت میں چلی گئیں اور اس کے کھیت کو برباد کر دیا، تو یہ دونوں لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کا مقدمہ سن کر کسان کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تمام بکریاں اس کسان کو دے دی جائیں۔ جب وہ دونوں دربار سے باہر آئے تو وہاں ایک نوجوان سے ملے اور اس کے پوچھنے پر تمام ماجرا سنا ڈالا۔ وہ نوجوان ان دونوں کو واپس دربار میں لایا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسے بھی اپنا ایک مشورہ دینے کی اجازت دی جائے، جو کہ داؤد علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک تمام بکریاں کسان کو دے دی جائیں، لیکن کسان کی ساری زمین اس بکری والے کو دے دی جائے تاکہ اس میں ہل چلا کر دوبارہ فصل کھڑی کر سکے، اور جب فصل تیار ہو جائے تو فصل واپس کسان کو دے دی جائے اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دی جائیں۔ اس نوجوان کی بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور یہی فیصلہ کر دیا۔ اس نوجوان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ آپ کو دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت عطا کی جائے، تو اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ہواؤں، جانوروں، انسانوں، حتیٰ کہ جنوں پر بھی بادشاہت عطا کر دی۔ یہ ایسی عظیم بادشاہت تھی جو نہ تو کبھی اس سے پہلے کسی کو عطا ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان ہواؤں پر سفر کیا کرتے تھے۔ تمام جانوروں کی بولی اللہ نے ان کو سکھا دی تھی جس سے وہ تمام جانوروں سے بات کیا کرتے تھے، اور اس دنیا کے تمام جن اور انسان آپ کے حکم کے تابع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بے شک اللہ کو اپنے اس نیک بندے سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت ابراہیم کی اللہ سے محبت دکھانے کے لیے ان کے پاس بھیجا، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف بیان کی، جسے سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ ایک بار اور اللہ کی اس طرح تعریف بیان کر دو۔ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں اگر دوبارہ آپ کو تعریف بیان کر دوں تو کیا آپ مجھے وہ تمام بکریاں دے دیں گے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میں دے دوں گا۔ تو اس فرشتے نے دوبارہ آپ کے سامنے خوبصورت تعریف بیان کر دی۔ آپ نے اس تعریف سے خوش ہو کر اپنی تمام بکریاں اس کو تحفے میں دے دیں۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بذات خود ایک معجزہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اس وقت وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک روز جب پورا شہر عیدگاہ میں جمع تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو کلہاڑے کی مدد سے نیست و نابود کر دیا اور کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ جب واپس لوٹے تو اپنے برائے نام خداؤں کی اس طرح تباہی کو دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ سب حیران تھے کہ یہ جسارت کس کی ہے کہ ہمارے خداؤں کو پاش پاش کر دیا۔ وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ابراہیم ہی وہ انسان ہے جو بتوں کے خلاف بولتا ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس بت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جس کے کندھے پر کلاڑا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سن کر وہ بولے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا بت بول نہیں سکتا، بھلا ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر تم ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم سے بات بھی نہیں کر سکتے یا جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ وہ تمام لوگ حق کی بات سمجھنے کی بجائے اور غصے میں آ گئے اور بادشاہ نمرود کے دربار میں حاضر ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کی۔
नमरूद ये सुनकर बहुत शदीद गुस्से में आ गया और हुक्म जारी किया कि एक बहुत बड़ी आग लगाई जाए और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और एक बहुत बड़े मैदान में कई दिनों की मेहनत के बाद बहुत बड़ी आग लगा दी गई और आप अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से आप पर यह आग ठंडी कर दी गई और कई दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक ठाक हालत में उस आग से बाहर आ गए। अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी वो कौम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई सिवाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के। बेशक अल्लाह ताला ने अपने इन अजीम नबियों को अजीम मौजज़ात से नवाजा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।